अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज थोड़ा पबजी खेल लेते हैं। और पबजी प्ले पे फोकस नहीं होगा, बस गपशप करनी थी, तो मैंने कहा चलें पबजी भी साथ साथ लगा लेते हैं। और चलें आपकी, क्योंकि वैसे ब्लैंक स्क्रीन हो तो वो इंस्ट्रक्शन नहीं रहती, और बस गपशप का था मूड, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलें गपशप कर लेते हैं और साथ में गेम खेल लेते हैं। गेम में तो पता नहीं फेल ही होंगे, क्योंकि फोकस मांगती है गेम, तो फोकस से तो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गपशप भी है। ओके, तो बहरहाल वैसे ही लाइव गपशप करते हैं। तो पबजी पीसी गेम खेलना है, और पबजी पीसी जो गेम है काफ़ी अच्छी है। पीसी लाइव भी देखा थी, लेकिन पीसी जो ये वाली है अभी पीसी गेम जो काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। इन्होंने लंबे लंबे काफ़ी बड़े बड़े मैप्स हैं डिफरेंट टाइप के, और इसके अलावा हर चीज़ भी अच्छी है, फिज़िक्स बहुत अच्छी है। बग्स जो हैं वो मुझे नहीं देखने को मिले। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। और मज़े की गेम है, मल्टीप्लेयर है। और इसमें ये है कि हर एतबार से मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, और मैं कभी कभार खेलता होता हूँ। और बस टाइम थोड़ा सा अच्छा गुजर जाता है, तो काफ़ी अच्छी गेम है जी। तो ओके, तो यहाँ से लूट वगैरह लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो चलें, AK-47 भी मिल गई हमें। अच्छा, आजकल देखिए कि आप इस गेम डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, तो ये देखिए इन्होंने जो बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये घर है या बाकी चीज़ें, एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और फिर उनको अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर रखा है। और ये चीज़ें जो होती हैं वो सीखने वाली होती हैं फॉर द गेम डेवलपर्स के, किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया, इतनी बड़ी इन्वायरमेंट्स बनाई। और इसमें ग्राफिक्स, अब देखें ये कारपेट के अगर ग्राफिक्स बहुत हाई रेजोल्यूशन होते तो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करते, तो ग्राफिक्स कुछ इस तरह के यूज़ किए हैं कि वो ना ज़्यादा बोझ डालें जीपीयू पे, और ना बहुत गंदे लगें। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज किया गया है, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, एंड रियली इम्प्रेसिव। तो इन चीज़ों से आपको आइडिया मिलता है कि आप जब अपनी गेम्स जो हैं वो उनको डेवलप करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो आपने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हाँ, ये वाली गन ज़्यादा अच्छी है, ये वाली चेंज कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, ठीक है, तो देख लेते हैं ब्लू जोन पहले, उसके बाद चलें। हम ब्लू जोन के अंदर ही हैं, तो चलें गपशप फिर इधर ही। नहीं, हम तो ये हैं, ये येलो, अच्छा दूर हैं काफ़ी ब्लू जोन से। चलें ब्लू जोन की तरफ से जाते हैं, साथ साथ गपशप करते हैं। तो बात ये है जी कि देखिए कि हम जब आजकल देखते हैं, तो आजकल जो है वो यंगस्टर्स जो हैं स्पेशली वो गेम्स वगैरह में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी होती है, और वो खेल रहे होते हैं, हम भी खेलते हैं, बड़े भी, और फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं होता। तो चलें थोड़ा पास करते हैं, मेरी कॉल आ रही है बाद में। हाँ जी, तो ब्लू जोन भी आ गया, मेरी कॉल ख़त्म हुई है, बट ब्लू जोन इज़ देयर। तो हम अब भागते हैं ब्लू जोन से किसी तरीके से। तो बात ये हो रही थी कि जी आजकल फ़िज़िकल फ़िटनेस बिल्कुल भी नहीं है, और ज़्यादातर बच्चे वगैरह जो होते हैं और जवान भी वो गेम्स वगैरह में ही मसरूफ़ रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप देखें कि फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और अब आप देखें फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो है वो मार रहा है बच्चों को, और यानी कि हर जगह पे जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर या
افغانستان وغیرہ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں، تو وہ ظلم کا جواب جو ہے نا جی وہ کیوں نہیں دیا جا رہا، یا جو لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی، جو لوگ گنز چلانا نہیں جانتے، جو فزیکلی فٹنس جن کی نہیں ہوتی، تو پھر وہ زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ان کو جلدی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، اور دشمن جو ہے ان کو جلدی نقصان دے پاتا ہے، اور وہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتے، دشمن کو نقصان پہنچانے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ فلسطین میں آپ دیکھ لیں کہ کئی ہزار جو ہے وہ فلسطینی شہید ہو گئے، اور اسرائیل کے تھوڑے سے ہی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے، تو ان کو کم نقصان ہوا اسرائیل کو، فلسطین کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا۔ تو اگر ان کے فلسطین کا بچہ اگر تربیت یافتہ ہوتا اور اسے پتہ ہوتا کہ اگر جنگ کی صورتحال آ جاتی ہے تو ہم نے کس طریقے سے جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، گنز کیسے چلانی ہیں، اور فزیکلی کس طرح سے فٹ رہنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ جنگی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہو سکیں، یعنی اس کے اندر ہم اڈاپٹ کر سکیں اس کو، تو آج پھر یہ صورتحال تو نہیں ہونی تھی، تو کافی بہتر صورتحال ہونی تھی، اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہونا تھا، اور ان کا بھی نقصان جو ہے وہ کم ہونا تھا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور آج کل کے دور میں انفارچونیٹلی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں نہیں ہیں، اور ہمارے دور کے اندر بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، مثلاً 1990s کے اندر جو ہے وہ اسکاؤٹ پروگرامز ہوتے تھے، جس کے اندر اسکول یونیورسٹی لیولز پہ، کالج لیول پہ جو ہے وہ اسکاؤٹنگ سکھائی جاتی تھی، اسکاؤٹس ہوتے تھے، آرمی ان کو تربیت دیتی تھی، فرسٹ ایڈ کے بھی جنگی صورتحال کے اندر فرسٹ ایڈز کیسی دی جائیں، اور گنز مختلف جو ہیں وہ کس طریقے سے چلائی جائیں، تو یہ پراپر انڈر دی آرمی جو ہے وہ تربیت ہوا کرتی تھی، اور اس کا بہت فائدہ تھا کہ جو ہمارے دور کے جو ابھی ہیں بندے، ان کو گنز بھی چلانی آتی ہیں، اور جو ہے وہ کافی بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ینگسٹرز ہیں، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گنز کیسے چلانی ہے، یا ایون کہ وہ تو گنز دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں آج کل کے بچے۔ تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ٹریننگ سینٹرز بھی ہوا کرتے تھے، جہاں پہ کمانڈو ٹریننگز بھی دی جاتی تھیں، اور بیسک ٹریننگز بھی ہوتی تھیں منتھلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، اور میں نے بھی ایک ٹریننگ کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ سکھایا جاتا تھا کہ مختلف گنز وغیرہ جو ہیں وہ کیسے چلائی جاتی ہیں، اور گنز چلانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تربیت دی جاتی تھی گن کو جوڑنا، کھولنا، اور ہم نے تقریباً ہر قسم کی گن چلائی تھی، SKS، AK-47 پسٹلز، اور ایون کہ گرنیڈ بھی چلائے تھے، راکٹ لانچر بھی، تو ہر قسم کی گنز جو ہیں وہ ان سے آشنائی ہوئی تھی، سنائپر بھی بالکل چلائی تھی۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں 7th کلاس کے اندر تھا، تو ہم نے وہ کی تھی ٹریننگ، آرمی کے انڈر ہوا کرتے تھے کیمپس۔ تو پھر ان کا فائدہ یہ تھا جی کہ اس ٹائم پہ پھر وہ ایک یعنی کہ وہ نوجوان جو تھے وہ تیار ہو جاتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جنگی صورتحال ہو جائے تو کم از کم آدمی اگر جنگ میں حصہ نہ بھی لے سکے تو اپنے گھر کا دفاع بھی کر سکتا ہے، یا دشمن کو کسی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم گیمز میں مصروف رہتے ہیں اور فزیکل فٹنس پہ دھیان نہیں دیتے، اور نفس جو ہوتا ہے انسان کا تو وہ تو عیاش ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں تو بس آدمی کہتا ہے یار کہ بس ہر وقت انجوائے کرتا رہوں اور موویز دیکھتا رہوں، یا ڈفرنٹ چلیں دیکھ لیتے ہیں پہلے، کیونکہ دشمن آ گئے تو پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کے بعد گپ شپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ایک اور ساتھی نظر آ گیا مجھے. دوسری گن دیکھیں. ہاں AK-47 جو ہے نا یہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہے دور سے. یہ بھی ویسے ہی ہے, ویسے کوئی خاص. ہاں چلیں شکر ہے اب اس کو کوئی اور ساتھی نہ آ جائے. اچھا چلیں. تو بہرحال جی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پھر لاغر ہو گئے. تو اگر خدا نخواستہ آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے جنگی صورتحال آئیں گی, اور جو ہے وہ آگے والی جو دور ہے اس کے اندر تو پرابلمز ہی پرابلمز آنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی؟ آپ کو کم از کم ہم صبح سویرے جایا کرتے تھے گراؤنڈ اور ایکسرسائز کرتے تھے, اور رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ صبح سیری کر کے پہنچ جایا کرتے تھے. والی بال, فٹ بال, کرکٹ وغیرہ کھیل لیا, اس کو بھی بڑے فٹ رہتے تھے ہم. اور پھر اور بھی مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر, کام کاج کے اندر بھی مختلف جماعتوں کے ساتھ ہم چونکہ جماعت اسلامی سے بھی وابستگی تھی, جمعیت کے ساتھ تھی, ان کی جو ہوتے تھے پوسٹرز لگانے, کبھی پہنچ کے, کبھی اجتماعات پہ پہنچ کے, کبھی جلسے جلوسوں پہ, تو بس ایکٹیو رہا کرتے تھے. اب ہم ہیلتھ کی مار دیا. پہلے تو اس کا بندوبست کر لیتے ہیں نا, کیونکہ یہ تو پرابلم دے گا ہمیں. ہیلتھ کا بڑا ایشو ہے. چلیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں, پھر بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں. تو بس کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں, لائسنس پہ اسلحہ لیں, گنز لیں, اور خود بھی شوٹنگ پریکٹس کریں. اپنے بچوں کو شوٹنگ پریکٹس دیں, ضرور دیں, ٹھیک ہے؟ تو اٹس ویری امپورٹنٹ. ادروائز آپ جو ہیں جب جنگ کی صورتحال تو آنی ہے نا, تو جب جنگی صورتحال کے اندر ہم آئیں گے تو بہت زیادہ ایشوز ہو جائیں گے. یار وہ کدھر سے آ رہا ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں, باہر جاتے ہیں کہاں پہ گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اینی ہاؤ چونکہ ہمارا فوکس گیم پہ نہیں تھا, گپ شپ پہ تھا, تو اس لیے ٹھیک ہے, پھر بھی اچھا رہا کارکردگی. تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. اللہ حافظ.